کہ ہو سکتا ہے سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زندگیاں نکل گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی نکل گئی لیکن آج تک یہی نہیں معلوم پڑا کہ میں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا کہا۔ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا کہا میننگ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی میننگ بتاؤ، وہ بولتے ہیں ہاں اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو تعریف تو ہر جگہ پر ہے، میننگ کیا ہے؟ میننگ نہیں معلوم ہے انہیں۔ اسی طرح سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اب یہ نہیں پتا ہے ان کو کہ کیا میننگ ہے۔ اور اگر میننگ پتا ہو جائے تو دھیان لگنے میں بھی مدد ملے گی، دھیان لگنے میں بھی انہیں اس کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز ایک جیسے کلام ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ایسے کیا یہ صحیح ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ کرنا صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہے، انہوں نے کہا لیس لک فی صلاتک الا ما عقلت علیہ، تمہارے لیے تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ہے جو تم سمجھتے ہو، انہوں نے یہ کہا۔ اور سنن ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح الجامع میں جس کی تحقیق ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالی نہیں سنتا دعا اس شخص کی جس کا دل غافل ہو، دھیان سے نہیں لگا ہوا ہو۔ مطلب یہ ایک بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل اس میں نہیں ہے، صرف زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی۔ زبان نے ہدایت مانگی، دل نے مانگا، دل نے ہدایت مانگی، دل کو معلوم ہے کہ وہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں آپ سب کو میں ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں۔ ہوم ورک یہ ہے کہ نماز میں پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کہتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تھوڑا یاد کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں نماز میں دھیان لگانے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے کانسنٹریشن بڑھ سکتا ہے۔ میرے بردرز اور میرے سسٹرز، کیا کرنا ہے، ایک بار ہمیں اسٹڈی کرنا ہے، ایک بار ہمیں اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے کہ نماز میں اللہ رب العالمین سے ہم کہتے کیا ہیں، اور اس بات کو جب جان لیے اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو دل سے کہنا ہے، اور جب دل سے کہیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی چیزیں کہی جا رہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری ہی ہے تعریف، اب یہ کیا ہو گیا، ہم نے کہا اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہی ہے تعریف۔ ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے ہیں جو سب سے نیچی جگہ ہے، اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک فگریٹو لینگویج ہے، ایک ایکشن کے ساتھ جو لینگویج ہے۔ التحیات للہ، تحیات جو ہوتے ہیں، تحیات یعنی کہ سلام جو ہوتے ہیں، گریٹنگز ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد ساری لفظی عبادتیں ہیں۔ والصلوات، صلوات نماز کا پلورل ہے، یعنی نمازیں ہماری اللہ کے لیے، نماز سے مراد جسمی عبادت ہے۔ والطیبات، پاک چیزیں، پاک چیزیں سے مراد خاص طور سے اس میں جو رزق ہمارا پاک ہوتا ہے وہ پاک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یعنی جسمی عبادت، زبان کی عبادت، مالی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے، جب ہم میننگ پر غور کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی پیاری میننگ ہے اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، یہ وہ عمل ہے جو عمل اگر صحیح ہو گیا ہماری پوری زندگی سدھر جائے گی، تو کیوں نہ اس کو سدھارنے میں تھوڑی سی محنت کر لیں۔